السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی 30th پارہ۔ آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے ہم سورہ اللہب کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب ایک رکوع ہے اس کی اور 5 آیات ہیں، 20 کلمات ان 77 حروف ہیں۔ اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانیں گے، پھر ہمیں اس سورہ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، اور مکہ میں یہ آپ کا نیبر بھی تھا۔ ایک ہی دیوار تھی درمیان میں، اور 2 گھر تھے، ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک میں یہ رہتا تھا۔ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معید، عدی بن حمرہ، ابن الحسدہ حزلی، یہ سب کے سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایوں میں سے تھے، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کو چین سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کے صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تھا تو اس میں گندگی پھینک دیتے تھے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بکری کی یا اونٹ کی اوجھ آپ پہ ڈال دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹارچر اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد بس اتنا سے کہتے تھے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، ہمسائے تو ایسے نہیں کرتے۔ ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ تھا، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا لقب ام جمیل تھا، اور راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر خاردار جھاڑیاں بچھا دیتی تھی۔ نہ وہاں پر اسٹریٹ لائٹس تھی، نہ لیمپس تھے۔ اب آپ اس کو امیجن کریں نا کہ کیسا ہوتا ہوگا کہ جو بھی کوئی باہر نکلے، اس کی نیت کیا ہوتی تھی کہ جو بھی باہر نکلے اس کو وہ جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں چبھیں اور ان کو تکلیف ہو۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیائی ہوئی تھی، نکاح ہوئے ہوئے تھے ان کے۔ کیا ہوا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پرناؤنس کیا، دین کو بتایا، تو انہوں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرا تم سے ملنا حرام ہے اگر تم نے ان کو طلاق نہ دی۔ تو پھر کیا کیا، ان دونوں لڑکوں نے ان کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے سٹارٹ سے ہی اینڈ تک بہت سارے پرسیکیوشنز اور پرابلمس کو فیس کیا، بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ تو اسی کا پھر ہم نے سورہ الکوثر میں پڑھا تھا نا کہ اتنی ساری پرابلمس فیس کرنے کے بعد ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے ریوارڈ خیر کثیر، یعنی سورہ الکوثر میں ہم نے پڑھا کوثر جیسی نہر آپ کو عطا کی۔ اور عتبہ جو تھا، جو 2 بیٹے تھے اس کے ابو لہب کے، یہ جہالت میں، زمانہ جاہلیہ میں بہت بڑھ چڑھ کر اوپنلی قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اور اس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی بھی کوشش کی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے جاتے تو یہ ابو لہب آپ کے پیچھے جا کر اونچا اونچا بول کر آپ کو جھٹلاتا تھا۔ ذوالمجاز کے بازار میں میلے لگتے تھے اور آپ وہاں پر تبلیغ کہہ رہے ہوتے تھے، اور کیا کہہ رہے ہوتے تھے، یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ابو جہل پیچھے کیا کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ سخت جھوٹا ہے، اس کی کوئی بات نہ سنیں، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ مین کور پرابلم اس کا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑ دیا۔ عربوں کے قبائلی معاشرے میں ہر قیمت پر اپنے خاندان کا ساتھ دیا جاتا تھا، نو میٹر واٹ، خون کے رشتوں کو پامال نہیں کیا جاتا تھا۔ قبائلی نظام میں اس چیز کو بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی کہ آؤٹ آف دا وے جا کر بھی آپ اپنے قبیلے کے جو بھی ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان سب کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ مگر ابو لہب نے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔
اسی طرح ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلا کر اسلام کی تبلیغ کی تو تب بھی اس نے کیا کہا؟ تب بالک، کہ تمہارا ناس ہو، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا؟ اور ہر موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑا بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتا تھا اور حصہ لیتا تھا، آلدو یہ آپ کا چچا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں کوئی ایسی سورہ نہیں کہ جس میں کسی کا نام لیا گیا ہو، یہ واحد ایسی قرآن کی سورہ ہے جس میں حضرت اس میں ابو لہب کا نام جو ہے وہ لیا گیا۔ بہت سے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نام اس کا مینشن کیا گیا، اور جنرل ڈسکشن میں ضرور آتا ہے، بہت سے لوگوں کے ریفرنس، پاسنگ ریفرنسز آتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ آپ کا اپنا بلڈ ریلیشن تھا، آپ کا چچا تھا اور بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اور خوبصورت بھی بہت تھا، حسین و جمیل تھا۔ اس کے ریڈ فیشل کلر کی وجہ سے اس کا نام لہب پڑا تھا، آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ دیکھنے میں جتنا خوبصورت تھا مگر کیریکٹر اس کا اس کے اپوزٹ تھا، انتہا درجے کا کنجوس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کی اس کو خبر ہوئی تو بہت خوشی منائی اس نے۔ لونڈی صوبیہ جو نیوز لے کر اس کے پاس گئیں، ان کو آزاد کر دیا۔ اور عرب معاشرے کے اندر یہ جنرل اصول تھا کہ اگر کسی بچے کا والد فوت ہو جاتا تو سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ اس بچے کی ذمہ داری آٹومیٹیکلی اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتی تھی اور وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتا تھا۔ مگر چونکہ ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی کہ وہ بیسیکلی بائی نیچر ایک کنجوس انسان تھا، تو اس نے اس رسپانسبلٹی کو لینے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ رسپانسبلٹی عبد المطلب نے اٹھائی اور اپنے آخری وقت تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فلفل کیا، اور پھر ابو طالب نے اس کی رسپانسبلٹی لے لی۔ آلدو وہ فائنینشلی ویک بھی تھے، ان کے بچے بھی زیادہ تھے، مگر سٹل انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی بھی لی، آپ کا خیال بھی رکھا اور ہر طرح سے آپ کی ٹیک کیئر کی۔ سورہ معون کے اندر جو ہم نے ایٹریبیوٹس پڑھے تھے وہ ابو لہب کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو ہم 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کریں گے: اسلام لانے والے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ اسلام لے کر آئے۔ اور پھر کچھ ایسے تھے جو کہ اسلام تو لے کر نہیں آئے مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، جیسے ابو طالب۔ اور پھر یہ تھا ابو لہب، جو کہ جس نے نہ تو کبھی سپورٹ کیا اور نہ کبھی اسلام وہ لے کر آیا۔ نبوت کے 3 سالوں تک دعویٰ کا کام کوائٹلی ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ اپنے گھر پر لوگوں کو بلائیں، انوائٹ کریں اور ان کو دین کو، اسلام کو اوپنلی پرناؤنس کر دیں۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر ایک ڈنر رکھا، اپنے سب رشتہ داروں کو انوائٹ کیا۔ ابھی آپ نے بات کرنی سٹارٹ ہی کی تھی تو ابو لہب نے چیخو پکار شروع کر دی۔ کیا کہا کہ تمہارا قبیلہ تمہیں چھوڑ دے گا اور عرب قبیلے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تم جو بھی کر رہے ہو اس کو سائلنٹلی کرو گے تم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ کہا، اور جو ہے وہ حکمت کا تقاضا رکھتے ہوئے آپ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا، آؤٹ آف رسپیکٹ بھی، کیونکہ وہ سب سے بڑا بھی تھا اور آپ نے اس پر کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دعوت رکھی، پھر اس میں سب کو بلایا، اور اب کیا ہوا کہ اب تھا لوگوں تک جو ہے وہ دین کا پیغام پہنچ رہا تھا۔ اب اور دوسری دفعہ بات کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ابو طالب وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے آپ کی حمایت کی، اور ابو لہب نے کیا کہا؟ خدا کی قسم تم برائی کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ اور ابو طالب نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کروں گا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں رہوں گا اپنے آباء و اجداد کے دین پر، مگر سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا۔ اب جتنی بڑی ٹرائب ہوتی تھی عرب قبیلے کی، اتنا اسٹرانگ سپورٹ سسٹم ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی گورنمنٹ تھی نہ کوئی الیکشن ہوتے تھے، قبائل مل کر آپس میں ڈیسائیڈ کرتے تھے۔ اگر ٹرائب سپورٹ نہ کرے تو کسی کے لیے بھی سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ابو لہب کے اندر جو ہے وہ اسلام کا بغض تھا۔ جب 3rd اٹیمپٹ میں آپ نے
اپنے تمام رشتہ داروں کو انوائٹ کیا. آپ صفحہ پر چڑھے. وہاں پر آپ نے، اس زمانے میں یہ کسٹم ہوتا تھا کہ جب کسی نے کوئی امپورٹنٹ مارکیٹنگ یا کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی تھی تو وہ ایک اونچی پہاڑ پر چڑھ جایا کرتا تھا. اور اس دور کے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے تاکہ سب لوگ ان کی طرف اٹینٹو ہو جائیں اور ان سے بات کی جاتی تھی. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور آپ نے وہاں پر چڑھا اور اونچی آواز میں سب کو پکارا. اور پھر کیا ہوتا تھا، لوگ سب جمع ہو جاتے تھے. تو آپ نے آواز لگائی اور کیا کہا، وَالصَّبَاحَ. آپ نے قبیلے کے نام لے کر ایک ایک قبیلے کو بلایا، سب کو انوائٹ کیا اور ان سے کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج کھڑی ہے اور حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو سب صادق اور امین، آلویز سچے کہہ کر پکارتے تھے. اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میں تمہیں ایک جہنم کے عذاب سے وارننگ دیتا ہوں اور اللہ پر ایمان لے آؤ. جب آپ نے تیسری دفعہ یہ بات ریپیٹ کی تو ابو لہب نے یہاں پر انٹرپٹ کیا اور اس نے آپ کی دعویٰ کے لیے کہا تبت لک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے الفاظ بھی یہی ہیں. یہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا. تبا کا ورڈ جو ہے وہ ٹوٹ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عرب میں یہ کلمہ انسلٹنگ وے میں استعمال کیا جاتا تھا. اچھا، اب ہم اس کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ کام آیا اس کے مال اس کا جو اس نے کمایا تھا. یہاں پر اسپیسیفکلی ہاتھوں کے ٹوٹنے کی طرف ریفرنس ہے. وائے ہاتھ، ہاتھ اس لیے کہ ہاتھ اسٹرینتھ کی علامت ہوتے ہیں، زندگی کی علامت ہوتے ہیں، کام کرنے کی علامت ہوتے ہیں، اور ہاتھ کے ساتھ ہم بہت کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہاں پر اس کے ہاتھوں کی طرف ریفرنس آیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ٹوٹ جائیں گے. یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہو گئے ہیں. جو بھی اس نے مال کمایا تھا، کیونکہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی پہلے کہ بہت امیر تھا اور کنجوس بھی بہت تھا، اور اس کے اللہ نے اس کو 10 بیٹے بھی دیے تھے، اور اس کو بہت زیادہ جو ہے اپنے مال پر زوم تھا. کسی پہ خرچ نہیں کرتا تھا، خود ہی مال جو ہے وہ جمع کر کر کے لپیٹ لپیٹ کے اپنے پاس گن گن کے رکھتا تھا. اس کا مال اور اس کی اسٹرینتھ دونوں چیزیں جو ہے وہ کسی اس کے کام نہیں آئیں گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس کا نام لے کر مینشن کر دیا. اب ابو لہب کا نام کیوں مینشن کیا گیا، ہم نے یہ بات پہلے بھی کی ہے. آپ کے تو بے شمار دشمن تھے. ابو لہب نے اپنے ہی بنائے ہوئے جو قبائلی نظام تھا اس کے سسٹم کو توڑا تھا. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب والد کی ڈیتھ ہوگی تو یہ 3 بچے کا اس نے خیال نہیں رکھا، جو کہ اس کی رسپانسبلٹی تھی. اندر سے بھی برا اور باہر سے ایکشنز بھی اس کے برے تھے. تو جو رشتے میں انسان کے جتنا قریب ہوتا ہے ان سے اتنی زیادہ انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور پھر جب اپنے قریبی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا زخم بھی گہرا ہوتا ہے. سیم از دا کیس ود ابو لہب. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے اور اس کی وائف نے بازار میں جا کر تالیاں بجائیں، خوشیاں منائیں اور اس چیز کو سیلیبریٹ کیا تھا. تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ اسلام کا بھی اور اللہ کا بھی دشمن ہے. رقیہ اور ام کلثوم یہ 2 بیٹیاں تھیں جن کا میں نے آپ کو پہلے ریفرنس دیا تھا کہ ان دونوں کی ڈائیورس ہو گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوئے ہوئے تھے اس کے بچیوں کے. دیکھنے میں تو خوش شکل تھا مگر کردار اس کا بہت برا تھا. اور اس سے ہمیں یہ بھی لیسن مل رہا ہے کہ بظاہر خوبصورتی جو ہے وہ اندر کی بدصورتی کو کور نہیں کر سکتی. اب غزوہ بدر میں بھی اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. کیسے کیا تھا اس نے؟ کیونکہ یہ اس کو مال بہت پسند تھا اور اپنی کنجوسی کے ساتھ ساتھ اس کو بزدل بھی بہت تھا. تو کیا ہوا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ اس نے نا کسی سے پیسے لینے تھے، تو اس نے کیا کیا،
اس شخص کو کہا کہ تم میرے وہ جو پیسے تم نے میرے دینے ہیں وہ تم مجھے نہ دو، تم جا کے میرے بہاف پر جو ہے نا وہ بدر میں پارٹیسپیٹ کر لو۔ اور شکست جب ہو گئی تھی بدر میں تو اس کا سن کر وہ صدمے سے بیمار ہو گیا۔ اب اس کی جو بیماری تھی وہ بھی ہمارے لیے اس میں بہت سارے لیسنز ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں ایک ایسا انفیکشن پیدا کیا تھا کہ جس سے اس کے جسم پر جو ہے وہ بہت برے، ان کو آبلے کہہ لیں آپ یا دانے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اور وہ ایسے ہو گئے تھے کہ اس جسم کے جس حصے پر ہوتے تھے وہ جگہ جو ہے گرنے لگ جاتا تھا، وہاں سے فلیش اور بلڈ نکلنے لگ جاتا تھا۔ اور اس کی بیماری جو تھی وہ چھوت کی بیماری تھی، تو یہ پھر سوشل آئسولیشن میں چلا گیا اور اسی طرح ہی اکیلا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ 3 دنوں تک اس کی لاش سڑتی رہی، اور اب کیا ہوا، اتنی اسمیل آنے لگ گئی، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس تھے وہاں پر، تو لوگوں نے پھر کمپلینٹ کی کہ تم لوگ کیسے بیٹے ہو، 10 بیٹے تھے، کیسے بیٹے ہو کہ تمہیں باپ کی لاش اندر پڑی ہوئی ہے اور تم نے اس کو دفنایا بھی نہیں۔ پھر اس نے، ان کے بیٹوں نے افریقہ سے اسپیشلی لوگوں کو بلایا، ان کو پیسے دیے اور ان کو کہا کہ جی یہ ہمارے باپ کی لاش ہے، اس کو کسی طرح اٹھا کے تو کہیں ڈال کے آئے۔ اور پھر کیا کیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس میں اوپر سے اس کی لاش کو پھینکا گیا اور اس کے اوپر پتھر ڈال دیے گئے۔ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے کا اس کا برا انجام، اور وہ اس طرح ایڑیاں رگڑ کر اور اکیلے میں اس دنیا سے چلا گیا اور کسی نے بھی اس کو دیکھا تک نہیں۔ سَيَصْلَىٰ نَارٌ ذَاتَ لَہَبٍ، عنقریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے والی۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا، لہب جو ہے وہ عربک لینگویج میں آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ بیکاز آف ہز ریڈش فیس، ریڈش کلر، اس کو یہ کنیت دی گئی تھی، شعلے کو کہتے ہیں، سرخ اور سفید اس کا کلر تھا۔ اس کا ایکچوئل نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ یعنی ہم نے نام پڑھے ہیں بتوں کے، لات، عزیٰ اور منات، تو اس نے اپنا نام بت کے نام کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اور پھر وَامْرَأَتُهُ حَمَّلَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی اٹھانے والی ہے لکڑیوں کے گٹھرے کو، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ تو نہ کام آیا اس کو اس کا مال، اور نہ ہی اس کو کام آیا اس کی اولاد۔ مکہ کے 4 امیر ترین آدمیوں میں سے تھا۔ قریش کے ایک کنتار سونے کا مالک تھا، کنتار کہتے ہیں 200 اوکیا کو، اور 4000 درہم کے بدلے اس نے ایک بندے کو بھیجا تھا اپنی جگہ جنگ میں لڑنے کے لیے۔ اور اس زمانے میں جس کے پاس چند درہم ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، اس کے پاس تو بہت زیادہ مال تھا، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ مال اور اولاد دونوں اس کے کام بالکل بھی نہیں آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے، مگر اس کے کیس میں کیا ہوا، دونوں اس کے کام نہیں آئی، نہ اولاد نہ مال۔ ما اغنا مالہ، قیامت والے دن بھی لوگ ایسے ہی کہیں گے کہ ہمارا مال آج ہمارے کام نہیں آیا۔ اس وقت بھی اولاد کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا۔ اور پھر اس کی، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اس کو ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے انجام ان لوگوں کا جو دین کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتے، کیونکہ اس کو اسپیسیفکلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن مجید سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروسٹریشن، یعنی کہ جو آپ سجدے میں حالت میں جاتے تھے یا سجدہ کرتے تھے، اس کو اسپیسیفکلی اس چیز سے بہت نفرت تھی، کیونکہ سجدہ از ٹوٹل سبمیشن، وہ اس چیز سے نفرت کرتا تھا۔ اچھا، اب یہ تو تھا ابو لہب کا حال، اور تکبر کی وجہ سے خود کو کہتا تھا کہ میں لہب ہوں، ریڈ کلر کی وجہ سے۔ اب اس کی جو بیوی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کا نام ام جمیل تھا، اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، اور وہ اس کو پکڑ پکڑ کے اونچا اونچا سب کو کہا کرتی تھی کہ میں اس کو بیچوں گی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کاموں میں لگاؤں گی۔
اور ہوتا کیا تھا کہ یہ کیا کرتی تھی کہ خاردار جھاڑیاں اکٹھی کرتی تھی اور اس کو لا کر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر رکھ دیا کرتی تھی۔ اب یہ کیا کرتی تھی، اس کے علاوہ اس کو وہ جو لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی نا، اس کی ایک رسی تھی جس کے ساتھ اسے باندھتی تھی، اور اس کا بھی کیا انجام ہوا کہ یہ اس نے وہ اس کے گلے میں اٹکی اور جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابو لہب کو اسپیسیفکلی اس کا نام لے کر قرآن مجید میں اسے کینڈیم کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے خون کے رشتوں کو پامال کیا ہے، اپنے ہی قبائلی نظام کو آؤٹ آف دا وے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جبکہ یہ اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی تھی۔ حمال ایندھن کو کہتے ہیں، اس کی بیوی ایندھن اٹھانے والی تھی، وہ چن چن کے کانٹے لے کر آتی تھی۔ حمالت الحطب، حمالت الحطب ایک ایڈیم تھا عرب میں مشہور، اس چغل خور شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا جو دوسروں کو چگلیاں لگاتا پھرتا تھا اور پھوٹ ڈلواتا پھرتا تھا، تو اسی لیے اس کے خاتون کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا گیا۔ اور آگ بھڑکانے کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ جیت کے جمع اجیاد ہوتا ہے، گردن کی جمع، اپنے ہاتھ پر فخر کرتی تھی، تو جہنم میں یہی ہار اس کا ٹرانسفارم ہو گیا رسی کی شکل میں۔ یہ ہے انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قریبی رشتہ دار تھا جس نے اللہ کے پیغام سے اناد رکھی۔ اور اس سورہ میں ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے؟ بہت سے لیسنز مل رہے ہیں کہ خوبصورتی، مال اور اولاد اور اسپاؤز ہمارے کسی کام کا نہیں اگر ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، مگر کیا ہوا؟ سخت اناد رکھی، سخت نفرت کی اور سپورٹ نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الٹا آپ کی موکری کی، آپ کا مذاق اڑایا، اسلام کا مذاق اڑایا اور کنڈیم کیا، اور آپ کی پریشانیوں کو پہ خوش ہوا اور اپریشیٹ کیا۔ تو پھر ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ کتنا ہی برا انجام اس کو فیس کرنا پڑا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ابھی بھی ہر وقت ہماری سوسائٹی میں، ہماری سراؤنڈنگز میں موجود ہیں، جو دعوت اور تبلیغ کی بات سن کر، اللہ کے کلام کی بات سن کر اس سے ریپل کرتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، اور یہ لوگوں کی ہپوکریسی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ، آپ کی دین سے محبت تھی۔ بڑے سے بڑا بھی آپ کو جب لوگوں کی طرف سے ٹارچر فیس کرنا سننا پڑا تو آپ نے اللہ کے کلام کو آگے پہنچانے سے آپ نہیں رکے، آپ نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں چھوڑا۔ اور اس میں ہمارے لیے اور بھی بہت سے لیسن ہیں، ہر اس ماں کے لیے جو اپنے لیے ایک بہو ڈھونڈ رہی ہے، اور ہر اس ماں کے لیے جو اپنے لیے داماد ڈھونڈ رہی ہے، کہ ہر خوش شکل اور مال اور دولت رکھنے والا شخص ضروری نہیں کہ وہ دیندار بھی ہو اور وہ اچھے اخلاق کا بھی ہو۔ اس لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے اپنا اسپاؤز اس کے لیے تلاش کریں تو آپ کس چیز کو بنیاد بنائیں؟ دین۔ جبکہ انفارچونیٹلی لڑکوں کے معاملے میں ہم بنیاد بناتے ہیں مال اور دولت کو، گھر بار کو، آسائشوں کو، اور لڑکی کی سچویشن میں بھی اس کا گھر بار، اس کی خوبصورتی اور اس کی ڈگری کو دیکھتے ہیں، باقی اس کا اخلاق کیا ہے، اس کے مورلز کیا ہیں، ایتھکس کیا ہیں، دین پڑھنے سمجھنے کا شوق کیا ہے، نمازوں کی پابندی ہے نہیں ہے، یہ تو پھر کہیں اینڈ پہ بات ہم رکھ دیتے ہیں۔ تو لاسٹ کرائٹیریا ہوتا ہے ہمارا، کوئی نئی بچی ہے سیکھ لے گی، بہت اچھی بات ہے ضرور، مگر پھر اگر ایسی بچی سلیکٹ کی ہے یا ایسا بچہ سلیکٹ کیا ہے تو پھر اس کی آخرت کی فکر پھر آپ ساتھ ساتھ کریں تاکہ وہ اپنے اندر یہ چینج لے کر آئے۔ تو یہاں پر ایک اور بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہمیں لیسن ملا کہ اب صرف لکس پہ نہ جائیں، کیونکہ ابو لہب کی اور جمیل، اچھا دونوں کے بارے میں آتے ہیں، یہ دونوں بلا کے خوبصورت تھے، جیسے وہ بھی خوبصورت تھا تو وہ بھی بہت خوبصورت تھی، مگر ان کی خوبصورتی نہ دنیا میں ان کے کام آئی اور ان کی آخرت کا انجام بھی آپ نے پڑھ لیا کہ کتنا بھیانک ہے۔ ایکسٹریملی ایول اور وکٹ نیچر کی وہ خاتون تھی۔ جب اس نے یہ سورہ کا نزول ہوا نا تو اس کو بڑا غصہ آیا، پتھر اٹھا کے چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو نعوذ باللہ آپ پہ حملہ کرنے۔
اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ بیٹھے تھے، تو پوچھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ اور آپ وہیں پر ہی موجود تھے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا اور اس کی آنکھوں پر ایک پردہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکی، ورنہ نعوذ باللہ وہ اتنے برے ارادے کے ساتھ نکلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمنوں کا یہ ہوا تھا برا انجام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے اس قیمتی اور بیوٹیفل ہار کو سیل کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگاؤں گی، اور اس کے اگینسٹ ہم کیا دیکھتے ہیں، صحابیات کیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا تھا، سارا مال اور دولت سب دین کی تبلیغ کے کاموں میں لگا دیا، صحابیات بھی دعویٰ کے کاموں میں سب کچھ لگا دیا کرتی تھیں۔ کتنا امیزنگ صدقہ جاریہ۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارن پالیسیز میں لوگوں مختلف کنٹریز میں $1 ملین بجٹز ہوتے ہیں، کس لیے؟ دین کے خلاف پروپیگنڈا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلانے کے لیے۔ اور ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا مال اور دولت، میری جولری، میں کس کاموں میں پیسے لگا رہی ہوں؟ اور آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، ایسی خواتین ہیں جو کہ دین کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے اپنی جولریاں اتار کے دے دیتی ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ان کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ان کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا، دنیا میں بھی مل جائے گا تو ویل اینڈ گڈ، ویلکم، نہ بھی ملا تو آخرت میں تو فور شور مل کے ہی رہے گا، اور اللہ پاک تو ملٹی پلائی بائی 700 کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور جس رسی کو وہ استعمال کرتی تھی وہی اس کی گردن میں پھنس گئی اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گئی۔ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دین کی تبلیغ کا کام کریں، نہ کہ اگر ہم کوئی ایسی پریکٹسز بھی ہیں اسلام کی، دین کی، جو کہ ہمیں مشکل لگتی ہیں، ان کو ہم فالو نہیں کریں، کبھی بھی ان کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی بھی انہیں کمتر نہ سمجھیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک فلاں آپ کا حکم ہے، یا اللہ میں ابھی اس کو پریکٹس نہیں کر پا رہی، آپ مجھے ہمت اور توفیق دیں، کبھی کسی دین والے کا مذاق نہ اڑائیں۔ انفارچونیٹلی آج کے دور میں سوشل میڈیا میں اور ایک بدتمیزی کا کلچر ہمارے ڈیولپ ہو چکا ہے، جب جس کا جو دل کرتا ہے وہ کسی کے بارے میں منہ کھول کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے۔ تو اس چیز سے بچیں، کیونکہ جو دین کے داعی ہوتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے وہ خاص دوست ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پرسنلی ایڈریس کرتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص ولیوں کے ساتھ ان کا ال ٹریٹ کرتا ہے۔ اور آپ ارد گرد بھی دیکھ لیں گے اور آپ اپنے ماحول میں بھی دیکھ لیں گے، آئے دن اسلامک اسکالرس کے اوپر کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ان کو ریڈیکیول کر رہا ہے، اگر وہ کچھ جاب کرنے لگ گئے ہیں، کچھ اپنا کاروبار یا تجارت کرنے لگے تو اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ دین کا کانسیپٹ کس نے دیا ہمیں؟ کیا دین کیا یہ کہتا ہے کہ گندے مندے کپڑے پہن کے کونے میں بیٹھ جاؤ اور جھومتے رہو؟ نہیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دین آپ کو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ اچھا کھانا چھوڑ دیں، آپ اچھا پہننا چھوڑ دیں، آپ اچھا رہنا چھوڑ دیں، آپ ایک اللہ کا کام کرنے کے والے کے پاس ایک لگژوریس کار نہیں ہو سکتی۔ دین آپ کو یہ تو نہیں کہتا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ بیلنس کرنا سیکھیں نا دین اور دنیا کے اندر، اور جہاں پر جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی ٹیک کیئر کریں۔ تو کبھی بھی اب اس سورہ کے ساتھ ہمیں ایک اور لیسن مل گیا کہ کبھی بھی دین کی تبلیغ کرنے والے کسی بھی بندے سے اگر کوئی بھول چک ہو بھی گئی ہے، آپ کو پوائنٹ بھی ہو رہی ہے، تو کبھی اس کو اچھالے نہیں، اس کو ڈسکس نہ کرے، کیونکہ ہمارا دین تو وہ خوبصورت دین ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں تو اس کو کور اپ کر دیں۔ آج ہم کسی کی برائی کو یا کسی کی کمی کو کور اپ کریں گے تو کل کو ہم قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کور اپ کریں گے۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اتنی کوتاہیاں، اتنی کوتاہیاں، ہماری تو لمبی لسٹ ہے گناہوں کی، ہم ہر دن گناہ کرتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ سب چیزیں کور اپ ہو جائیں۔ آج دنیا میں کور اپ کسی کی کریں گے تو قیامت والے دن ہماری بھی کور اپ ہوں گی نا۔ اور اگر آج کسی کے گناہوں کو اور غلطیوں کو اچھالیں گے، اور اب تو اسی کے اوپر جوکس بن جاتے ہیں، اسی پر میمز بن جاتی ہیں، اسی پہ ٹرینڈز بن جاتے ہیں، اسی پہ ریلز بن جاتی ہیں، اسی کو بار بار شیئر کیا جاتا ہے، واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا خوف اور جواب دہی کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ہم امپرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ تو ایسی غلطی سے اور ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تھا، یہاں پہ ہمیں ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے لیسنز ہیں کہ ایک عورت جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے کہ وہ ایک پرسنالٹی اس کی ایسی ہو
کہ وہ اپنی اچھی عادات اور کیریکٹرسٹکس کے ساتھ اپنے پورے گھر کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے ایک اچھے خاندان اور ایک فیملی کے اندر۔ اور اگر اس کا برا کیریکٹر ہو اور اس کی بری نیچر ہو تو وہ کس طرح ایک بدترین ساتھی بن سکتی ہے، اس کا بھی برا انجام ہوا اور اس کے شوہر کا بھی برا انجام ہوا۔ ایک دفعہ پھر اس کو ہم دیکھیں گے، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا، ناکام آیا اس کے مال اس کا جو اس نے کمایا تھا، عن قریب وہ اس آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ شعلے والی ہے، اور بیوی اس کی اٹھانے والی ہے لکڑیوں کا گٹھا، اور اس کی گردن میں رسی ہے کھجور کی چھال کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کے اندر موجود ان ساری اگزامپلس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، ان سے اپنے لیے سبق سیکھیں، اور جو برے کیریکٹرز ہیں ان کی پناہ مانگیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان سے اپنے لیے لیسنس لیں، اور ایک عورت اپنے رول کو پہچانتے ہوئے اچھے کاموں میں اپنے شوہر کا ساتھ دے اور برے کاموں میں اس کو منع کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔